نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے، ایمان، صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی کوشش پوری جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے، ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ اگر ہم تھوڑا کریں تو ہمیں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ہم اپنی وسعت سے زیادہ کریں تو اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے آخرت کے جو درجات ہیں وہ بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سیچرڈے والے دن ہم نے آیت مبارکہ 255 جو پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت مبارکہ کو دیکھ رہے تھے، اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے۔ صرف ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے جو دو نام ہیں الحی القیوم، اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ آیت الکرسی کو بھی لے کے آگے ہم آج چلیں گے انشاءاللہ۔ آج کا لیسن جو ہوگا وہ بھی آیت الکرسی کے ہی حوالے سے ہوگا، اس کو ہی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ اس اسماء حسنہ کی توفیق دے ہمیں پڑھنے کی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اسماء صفات ہیں ہم جب پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی اس طرح شعور ہمیں دے کہ ہم اس کی گہرائی میں جا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے بعد جب ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العزت وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا، کیونکہ جب ہم ایک چیز کی گہرائی میں جاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کسی کا رتبے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے سامنے اپنی درخواست کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے ہم نے اپنے گناہوں کے جو انبار رکھنا ہے وہ اسی وجہ سے رکھنا ہے نا، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب میں کیا کیا صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اسماء الحسنہ کا علم اسی لیے دیا تاکہ اس کی گہرائی میں جا کے انسان کو شعور آئے اور وہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگے، نہ کہ کسی سہارے کسی وسیلے کی اسے ضرورت پڑے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ 255 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا اور نہ نوم نیند، لہو اس کے ہی لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ جو یشفع سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنی ساتھ اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو بین ایدیہم ان کے آگے ہیں، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بشیء ساتھ کسی چیز کے، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا مگر بما ساتھ اس کے جو شاء وہ چاہے، وسع سموئے ہوئے ہے، کرسی اس کی، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو اور وہ علیش وہ سب سے بلند، عظیم سب سے بڑا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے پہلے بھی الحمدللہ پڑھی تھی، اور یہ آیت الکرسی اس قدر خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سیفٹی میں رہیں، آپ کے ہمیشہ اللہ رب العزت ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھے، تو یہ جو ہے آیت الکرسی،
اس کو پڑھنا روٹین میں اپنا معمول بنا لیں۔ آج ہم اسی کی آیت الکرسی کی تفسیر مزید دیکھتے ہیں، جو ہم سے سیٹرڈے والے دن کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے رب کے تمام اسماء و صفات جو اس میں موجود ہیں اس کی گہرائی میں اتر کے اس سے اپنے لیے دعا گو ہو سکیں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر سکیں، اس کو منا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حیات اور قومیت کا ایک مظہر ہے کہ اس سے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونگ، غفلت، نیند اور بے خبری سے پوری طرح پاک ہے، اسی لیے وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یعنی کہ انسان جب تھکتا ہے یا اس کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو یا اپنے کسی ریلیٹیو کو وہ توجہ نہیں دے پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی ہلکا سا نیند کا جھٹکا بھی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ذرا غافل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح ہمیں فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہم پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر ٹائم، ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کسی منسٹر کے پاس، کسی وزیر کے پاس جاتا تو اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ٹائم ہمارے لیے موجود ہے۔ جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس قسم کا بھی کام ہو، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ رب صرف میرا رب ہے، کسی کا رب نہیں ہے، یہ رب صرف میرا ہے، میری سنے گا۔ اور جب یہ انسان سوچ لیتا ہے کہ یہ رب صرف میرا ہے تو یقین کریں اسے کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ مولانا عبد المجید دریابادی لکھتے ہیں، جاہلی مذہبوں کے دیوتا نیند سے جھوم جاتے ہیں اور سونے بھی لگ جاتے ہیں، اور اسی غفلت کی حالت میں ان سے طرح طرح کی یعنی کہ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ مسیحیوں یہودیوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جس 6 روز میں زمین آسمان بنا ڈالا، 7ویں دن اس سے سستے سے آرام لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ یعنی کہ یہودی نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 روز زمین آسمان بنایا اور 7ویں دن جو تھا اللہ رب العزت نے ریسٹ کی۔ اسلام کا خدا دائم اور بیدار، غفلت، سست اور تھکن سب کا ماورا خدا ہے، یعنی کہ اسلام کا جو اللہ ہے، اسلام کا جو رب ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو غفلت نہیں آتی، اس کو تھکان نہیں ہوتی، اس کو سستی نہیں ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کام کر لیں ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہماری آوازیں جو ہوتی ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، ہمارے جسموں میں درد ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایک دن کام کیا بہت زیادہ، اب دوسرے دن جو ہے وہ ریسٹ کریں۔ اگر ہم ریسٹ نہیں کرتے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی صفات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ زندہ جاوید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ سستی آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ غافل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ٹائم اویلیبل ہے، ہر کسی کو اویلیبل ہے، بس آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور وہ طریقہ کیسے آئے گا؟ وہ طریقہ ہمیں صحیح حدیث مبارکہ کی روشنی سے پتہ چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم اپنے نبی کی اتباع کریں گے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ روز قیامت ہم اپنے رب کے تو راضی ہوں گے، بندوں میں شامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے
رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ ہماری جو جماعت ہوگی، جو قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں، ان کی جو جماعت ہوگی وہ صرف اپنے نبی کی پیروی کرتی ہے ساری زندگی، تو وہ قیامت کے روز بھی جب سارے لوگ اپنے اپنے گروہوں کے، اپنے اپنے اماموں کے، اپنے اپنے پیروں کے گروہ میں ہوں گے، تو جو قرآن حدیث سے عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہوں گے۔ دیکھیں یہ کتنی خوش قسمت بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کی اتباع کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کا حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے نبی کی اطاعت کرو۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے ہم اپنے اماموں کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ ہم اصل کو چھوڑ کے نقل کے پیچھے جائیں گے تو ہمارے لیے بدقسمتی ہے۔ اس لیے صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو 4 باتیں بتائی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، نیند کے اس کی ذات کے لائق نہیں ہے، وہ ترازو کا محافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے نہ جھکائے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک ان کی نگاہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اگر ہم اتباع نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے اعمال کیسے چیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سامنے نور اور یا آگ کا پردہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے چہرے کی تجلیاں تمام چیزوں کو جلا دیں۔ یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی عظیم شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ دنیا کے لوگ جو ہیں، اس کے بندے جو ہیں، اس کے غائب پہ یقین کریں، اور جو غائب پہ یقین کرے گا وہی صحیح متقی اور مومن ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں قرآن پاک تو ہم نے پڑھا، ترجمہ بھی پڑھا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ غائب پہ یقین رکھنا نہیں ہوگا، اللہ پہ توکل نہیں ہوگا۔ جب ہمیں اصل چیز مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم فوراً ہی نقل کو چھوڑ دیں۔ تو یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے، اور جو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے بس، اور سب مملوک ہیں وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہیں وہ رازق ہے، اور سارے مرزوق ہیں۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، فرشتے اور آسمان میں موجود ہر چیز اور زمین میں موجود ہر چیز اپنی تخلیق، ملکیت، بندگی اور تدبیر اور انتظام اور نظام کے اعتبار کے اس میں سے تنہا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں وہ ساری اس کی مخلوقات میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اس کی قدرت میں، اس کی رد و بدل میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکتا، بے شک وہ کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اس بات پہ اتفاق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے
میں یہ کام کرتا ہوں. کوئی بھی کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں نے خود سے کیا. نبی کی جو زبان ہوتی ہے حقیقت میں وہی قرآن کی تشریح ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی ہے 1,24,000 لگ بھگ انبیاء کرام اس دنیا میں نزول فرمایا, اور ان تمام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچایا, اللہ کا پیغام جو تھے وہ لوگوں تک پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر جو تھا, ابھی پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس قدر, آپ یوٹیوب پہ کبھی سرچ کرو تو اس قدر ممبر رسول پہ بیٹھ کے اتنے اتنے بڑے شرکیہ کلام بول رہے ہوتے ہیں کہ انسان کا دیکھ کر دل جو ہے دنگ رہ جاتا ہے, لرز جاتا ہے کہ اللہ اکبر, یہ اس قدر بڑا شرک کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس پہ انہوں نے پیر عبد القادر جیلانی کی شان, عظمت اور ان کا بتایا کہ وہ کس قدر اللہ کے پسندیدہ بندے تھے, کہ ان کا ایک دھوبی جو ہے وہ مر گیا. اب وہ دھوبی قبر میں گیا, دھوبی بیچارہ نہ نماز پڑھتا تھا, کچھ بھی جیسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں معاذ اللہ. تو وہ قبر میں چلا گیا. اب فرشتے حساب لینے آگے, تو وہ پھر فرشتے جو حساب لینے میں مختصر سا بیان کرنے لگے. انہوں نے تو بڑا طویل بتایا تھا. اب مختصر یہ کہ وہ ہر سوال کے جواب میں کہے میں دھوبی اس کا پیر عبد القادر جیلانی کا کتا, پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہو. اچھا, اب وہ جو سوال کرے تو وہ وہی جواب دے. اب وہ جو پیر عبد القادر جیلانی ہے ان کو پتا چل گیا, وہ قبر میں آ گئے اور انہوں نے فرشتوں کو پکڑ لیا اور فرشتوں کو بولا کہ تمہیں کس نے حکم دیا تھا کہ میرے مرید کو تم اس طرح کرو. اب وہ فرشتے آسمان پہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور پیر عبد القادر جیلانی صاحب پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کو پکڑ رہے ہیں کہ بتاؤ مجھے میرے سوالوں کا تم پہلے جواب دو. تو یہ تو وہ, تو یہ کس قدر, اور لوگ بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ, اور بڑے پیسے نشاور ہو رہے ہیں, بڑا کچھ ہو رہا ہے. اور میرے وہاں پہ ایک ہی میری بات ذہن میں آئی کہ جتنا بھی بڑا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ان میں سے کسی ایک نے بھی مجھے لگتا ہے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جسے پکڑ لیتا ہے اس کو تو کوئی نہیں چھڑا سکتا, جسے اللہ معاف کر دے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے. اور ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کے دماغوں میں انڈیل دیے جاتے ہیں, اور وہ شرکیہ کلموں کی اس حد تک گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا ذات, اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے. ان کو اگر سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کی تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کال ملی ہوئی ہے. تو اللہ کے بندوں ہماری بھی ڈائریکٹ مل سکتی ہے, ضروری نہیں کہ صرف انہیں کی ملی ہوئی ہے, ہماری بھی مل سکتی ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام تو کریں. جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوکس کیے ہوئے ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اچھا یا برا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کی سزا یا جزا ہمیں ملنی ہی ملنی ہے, تو انسان خود بخود ہی مومن بن جاتا ہے. جب وہ سوچتا ہے, اپنا محاسبہ کرتا ہے, تو وہ خود بخود ہی اس اپنے آپ کو اس معیار پہ لے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. لیکن اللہ کا جتنا بھی پسندیدہ بندہ بن جاؤ, اللہ تعالیٰ یہ اختیار کبھی بھی نہیں دیتا کہ اس کے نظام قدرت میں کوئی بھی رد و بدل کی جا سکے, کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جو من گڑت قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے, صرف یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کس کو کہتے ہیں. جس دن لوگوں کو یہ شعور آ گیا تو یقین مانے یہ جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے اور لینڈ کلوزر اور پجاروں پہ اپنا سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ مزدوروں میں شمار ہو اور دہاڑی لگاتے پھرے, کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ علم نہیں ہے. ان کے پاس صرف اتنا ہے فساد ہے جو لوگوں کے
ذہنوں میں انڈیلتے ہیں، اور اس حد تک انڈیلتے ہیں جب کوئی حق اور قرآن کی بات کرے تو اس کو لقب دیا جاتا ہے یہ وہابی ہے، اس کی بات نہیں سننا، یہ تو غیر مقلد ہے، یہ تو فلاں ہے۔ وہابی، بریلوی، سنی، شیعت، اہل تشیع، کوئی بھی آپ کا مذہب ہے، آپ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک آپ کے اعمال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا لیں، جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں نہیں گزاریں گے، آپ مومن نہیں کہلائیں گے، آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کی جو قبر کی زندگی ہے وہ آسان نہیں ہوگی۔ یہ سارے مراحل تب ہی آسان ہوں گے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ساتھ اطاعت کرو گے، فرمان برداری کرو گے۔ اس کے بعد آپ کو لوگ کوئی شیعہ کہے، بریلوی کہے، دیوبندی کہے، وہابی کہے، اہل حدیث کہے، سلفی کہے، قادری کہے، چشتی کہے، کوئی بھی کہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جب ہم قرآن حدیث پہ چل رہے ہیں تو لوگ ہمیں کوئی بھی لقب سے پکارے، غیر مقلد کہے، وہابی کہہ دیں، قادری کہہ دیں، چشتی کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم صرف مسلمان ہیں، اپنے اندر یہ نیت رکھیں کہ ہم کسی فرقے کو فالو نہیں کریں گے، ہمارے لیے فرقہ واریت جو ہے وہ زہر ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اور صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد لوگ ہمیں کس نیت سے دیکھتے ہیں وہ ان کا ہیڈک ہے، ہمارے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث پہ چلیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے محبت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے اسماء و صفات کا علم ہونا چاہیے، اور اس کی گہرائی میں انسان جا کے سوچے کیا مجھے کسی اور کی ضرورت ہے؟ اور ہمیشہ آپ کو نہیں میں جواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے۔ تو جو چیز نقص سے پاک ہے، جو ہستی نقص سے پاک ہے، جو عظیم الشان ہے، جو ہر ٹائم ہمیں سن رہی ہے، تو کیا ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائیں گے تو یہ ہماری بیوقوفی نہیں ہوگی؟ یہی چیز انسان کو بس یاد اللہ دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے عقیدے کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اس کی ملکیت کی حد محدود نہیں ہے، اس کی ملکیت کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ملکیت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس عقیدے کا مومن کی زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے گہرا، اور شعوری طور پر اپنے ہر چیز کا مال کی مملکت سمجھنے لگتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے انسان مومن کا دل سے حرص، لالچ، بغض اور دن رات جمع کرنے کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے مومن کے اندر صبر، قناعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ فیاض اور سخی ہو جاتا ہے، اس کا دل میں سکون، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مومن کے دل میں کسی چیز کی نہ ملنے کی حسرت، نہ جلن، نہ گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ اس میں بندے کا مقام کی کیسے وضاحت کی گئی؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی بریائی کا بیان ہے۔ روز قیامت کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت کی جسارت نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس لیے جسے اللہ پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے، کہ جو کوئی اس کی سفارش کر سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جن کو منتخب کر لے گا، جن کو پسند کرے گا،
انہی کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ روز قیامت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس سفارشوں میں شامل ہو جائیں۔ نبی کی شفاعت ہمیں تب نصیب ہوگی، میں بار بار ہی ایک جملہ دہراتی ہوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بغیر نہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے گا، اور نہ نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، نہ ہمیں حوض کوثر پہ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پہ لایا جائے گا۔ تو نبی کی اتباع اور نبی کی فرمانبرداری کے بعد کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بار بار ایک بات کو دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائیں، ہم اپنے آباء و اجداد اور دنیا داری کے رسم و رواج سے نکل کے اپنی زندگیوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا مالک ہے، لیکن جب وہ چاہے گا تو جس بندے پر رحم کرے گا اس کی حق میں اجازت دے دے گا، اجازت ملنے سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شفاعت کی خاطر اجازت کا حاصل ہونا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں غلاموں کی طرح کھڑا ہوگا، نہ اپنے مقام سے آگے بڑھ سکے گا، نہ شفاعت کی جرت کر سکے گا، الا یہ کہ پیشگی اس کی اجازت دے دی گئی۔ اذن الہی کے بغیر شفاعت کی نفی پر دلالت کرنے والی آیت کے مقابلے میں اس آیت یعنی کہ آیت الکرسی کے حصے حاصل ہونے والی بات کئی درجے زیادہ زوراور ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس شخص کے لیے انتہائی درجے کی دان دبک اور تجویز ہے جو کہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی چھوارے کے ذریعہ نفس پہنچا سکتا ہے۔ ان میں قبروں کے پجاریوں کے سینوں پر ایسی ضرب کاری کی ہے کہ چہروں پہ ایسے زوردار تماچا اور بازوں پہ اس قدر توڑا ہے کہ ان کا کہملانہ انداز کرنا محال ہے کہ اس کا انتہا کو پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی کو غوث پاک نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت کریں گے، اور ایک ایسی میں نے ویڈیو کلپ بھی دیکھا کہ وہ ان کے یعنی کہ مزار پہ جا کے استغفر اللہ میری روح کام کے سن کے کہ وہ وہاں پہ یہ دعا کر رہے تھے دعا کے اندر کہ اے غوث پاک تیرے مرید آئے ہیں، خالی ہاتھ آج نہ لٹانا، معاذ اللہ میری زبان زیب نہیں دے رہی میں الفاظ وہ یوز کروں کہ تیرے در پہ آئے ہیں، تو بگڑی بنا دے ہماری، تو ہمارے سوار دے، اور پتہ نہیں کیا الٹم پلٹم بول رہے تھے، اور ہر وہ شرکیہ کلام بول رہے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ انسان کو وہ بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ کسی بندے سے ناراض ہو تو اس کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے کلمات وہ اس ہستی کے لیے جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا پھر ان کو موت دے دی، تو ان کے لیے یہ استعمال کیے جا رہے تھے، اور لوگ ایسے وہاں پہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ اور مجھے اس قدر حیرانگی ہوئی وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہوئے کہ اللہ اکبر، ان کے اندر ذرا سا بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہو کے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اگر وہ نیک ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے عبادت کی ہے، کوئی بھی نیک ہستی اگر ہم ہیں کوئی اور ہے اگر عبادت کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں سنور جائے، نہ کہ ہم اس لیے عبادت کریں گے کہ ہمارے پیچھے آنے والے لوگ جو ہیں ہمیں پوجنا شروع کر دیں۔ ہم تو نہیں یہ چاہتے نا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث بے انتہا خوبصورت حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزے قیامت یہ لوگ جو ہوں گے یہ بیزار ہو جائیں گے، جیسے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ بازاری کا اظہار کریں گے کہ میں نے تو انہیں کچھ نہیں کہا تھا،
جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روز قیامت جو ہے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ میں نے عیسائیوں کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانے، میں نے تو پیغام دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک مت کرو، اور میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو ایسے ہی تمام جن کو یہ پوچھتے ہیں، یہ مزاروں والے کہہ لیں یا بتوں کو پوچھتے ہیں، جیسے بھی جو بھی اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنی جان پہ کرتا ہے۔ تمام گناہوں کی معافی ہے، تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اس کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے۔ یہی بات ہم اپنی ذات پہ لا کے سوچیں، اگر ہمارے محبت کرنے والے بہن بھائی یا کوئی بھی، فرض کریں جو میرڈ ہیں، ان کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ کے کسی اور کو وہ ویلیو دیتے ہیں تو کیا وہ عورت ایکسپٹ کر پاتی ہے؟ مرنے والی ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر ہو کے کسی اور کی طرف کیوں دیکھے۔ اس کو یہ بات، جبکہ اس کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے مرد کو 4 شادیاں کی، لیکن وہ پھر بھی قبول نہیں کرتی، کہتی نہیں، میرے ہوتے ہوئے میرا شوہر کسی اور کی طرف دیکھے مجھ سے برداشت ہی نہیں ہے۔ مینٹلی طور پہ اس قدر ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ کئی کئی دن ان کا کھانا پینا اور اپنی روٹین جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس قدر بڑی چیز ہوتی ہے کہ کسی کو کسی کے مقام سے ہٹا دینا، اور ہم اپنے رب کو اس کے مقام سے ہٹاتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہم اپنی جانوں پہ کرتے ہیں کہ جس نے تمام دنیا بنائی، ان کو بنایا جن کو تم لوگ پوچھ رہے ہو، ان کو چھوڑ کے، اپنے رب کو چھوڑ کے جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہماری بگڑیاں بنانے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کے پیدائش سے پہلے سے لے کے خوراک دینا شروع ہوتا ہے اور ہماری آخری سانس تک ہمیں خوراک دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جب توجہ کرتے ہیں تو کیا وہ رب ہمیں معاف کرے گا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک ہوا تو وہ شرک کی معافی نہیں دی جائے گی۔ اب ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو پیر مرید یا کسی ایسی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں تو کیا ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا؟ ہم نے آج اپنے آپ سے پرومس کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی ہم نے شرک نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہو جائے، کوئی بھی ہمیں کہے کہ فلاں مزار پہ چلو دعا کرو وہاں پہ قبول ہو جائے گی، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی ایسے بھی آزماتا ہے کہ جب کہیں سے کچھ نہ مل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ گمراہی کے ذریعے انسان کو بتاتا ہے کہ یہاں سے بھی میں دے سکتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایسے بھی آپ کو مل سکتا ہے، آپ ایسے کر لیں، یہ کام کر لیں، تو آپ ان سے بولیں کہ جس نے مجھ پہ ڈالی ہے مصیبت وہی مجھے نکالنے والا ہے۔ اسی ٹائم حاجت کے نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری سمت کو درست رکھنا ہمیشہ۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو کرنا چاہے تو انسان اس کی مختصر سی تفسیر ایک دن میں بھی مکمل کر سکتے تھے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کی اچھی سے جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم میں برکتیں ڈالی ہیں، ہم اس حساب سے اس کی تفسیر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بہترین انداز میں اس کی توحید کو بیان کرنے کی سلیقہ سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں وہ چیز پیدا فرما دے جس سے اس کی توحید کو بہترین انداز میں ہم پیش کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنی بارگاہ الہی میں
ہمیں معاف فرمانا اور ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمانا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔